قرآن کے مقابلے میں دوسری کتابیں جو ہیں وہ اس کا کوئی آپ کو حافظ نہیں ملے گا.
حالانکہ میرے دوستوں یہ چیلنج آج بھی قرآن کا باقی ہے. قرآن کے مقابلے میں اس کو یاد کرنے والا نہ کوئی اس کو اپنا یاد کر سکتا ہے, کوئی بھی یاد نہیں کر سکتا. یہ ہے میرے دوست قرآن کی حکمرانی اور یہ ہے میرے دوست قرآن کا اعجاز. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے آسان کر دیا قرآن کو یاد کرنے کے لیے. تم یاد کرو میری ماں اور بہنوں, تم بھی اپنی بچیوں کو قرآن پاک یاد کرایا کرو, سورتیں یاد کراؤ, دل میں نور پیدا ہوگا. سورہ نور کی آیتیں, سورہ نور کے اندر عورتوں کے احکام ہے, کچھ ترجمے بھی بتلا دیا کرو. میری ماں اور بہنوں, اپنی بچیوں کو قرآن پاک سناؤ, پڑھاؤ, اس کے کچھ ترجمے, کچھ دین کی باتیں بتاؤ. اس لیے کہ بیچاری بچیاں, اگر تم دین کی باتیں نہ بتاؤ گی تو اس کو پاکی کا کہاں سے علم ہوگا, ناپاکی کا کہاں سے علم ہوگا. یہ زندگی کی جو باتیں کہاں سے وہ بیچاری جانے گی. ماؤ, تمہارا فرض ہے, تمہاری ڈیوٹی ہے, ریگولر ڈیوٹی ہے. تم اپنی بچیوں کو بتاؤ بیٹی پاکی ایسے ہوتی ہے, ناپاکی ایسی ہوتی ہے. وہ بیچاری بچیاں ہیں, باہر جا نہیں سکتی, تو اب کہاں سے ان کو پاکی اور ناپاکی کا علم ہوگا. میرے دوستو, ماں اور بہنوں, میں موضوع سے نکلنا نہیں چاہتا, میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے آسان کر دیا قرآن کو یاد کرنے کے لیے. بچہ بھی یاد کر سکتا ہے. قرآن کو کن لوگوں نے یاد کیا؟ بوڑھوں نے بھی یاد کیا. 70 سال میں لوگوں نے قرآن کو یاد کیا, 50 سال میں لوگوں نے قرآن کو یاد کیا. اور قرآن کی یاد کی حسرت کو لے کر میرے دوست بعض وہ بزرگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے. قرآن بڑی دولت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا بیٹا حافظ ہوگا اس کے باپ کے سر کے اوپر قیامت کے دن سونے کا تاج پہنایا جائے گا, اور وہ چمکے گا, اور میدان قیامت میں روشنی ہوگی کہ یہ حافظ آ رہا ہے. اور حافظ سے کہا جائے گا کہ حافظ تو پڑھتا جا اور جنت کے مدارس طے کرتا جا. کتنے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ. لیکن کون حافظ؟ باعمل. یہ بھی یاد رکھیے, حافظ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے باعمل ہو, عالم باعمل ہو, حافظ ہو. علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے بھائی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے آسان کر دیا یاد کرنے والوں کے لیے. اور سنیے, فرمایا کہ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, اس قرآن میں روشن آیتیں ہیں اور ان کے سینوں میں یہ رکھا جاتا ہے جو علم والے ہیں. جس کے سینے میں قرآن ہے, فرمائے گا کہ وہ نالج والا ہے, وہ علم والا ہے. میری ماں اور بہنوں, میں بتاؤں, سنو, قرآن کا ویلو میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن کا ویلو کیا ہے؟ سنو, قرآن کی پرائز اور قرآن کی قیمت تو کوئی دے نہیں سکتا. میں بتاتا ہوں کہ ایمان کی دنیا میں اور ایمان والوں کی نظر میں قرآن کا ویلو کیا ہے. ایک ماں نے اور باپ نے دیکھا کہ میری بیٹی ہے, اللہ نے بیٹی عطا فرمائی. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بیٹا ملے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, اور بیٹی ملے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی ناراضگی کی بات ہوگی. اللہ رحم فرمائے, خدا کی نعمت کا انکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسی بات مسلمانوں کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے. میرے دوستو, یاد رکھو, بیٹیاں بڑے کام کی ہیں. اگر ہم تربیت کریں تو صالحہ بیٹیوں پر بہت سے بیٹے قربان کیے جاتے ہیں. بڑی کام کی بیٹیاں ہوتی ہیں, ماں باپ سے محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں, بڑی وفادار, وفاشیار. ماں اور باپ کو جوش آیا اور کہا کہ بیٹی اگر میں تیری شادی اگر کروں گا تو میں تجھے اللہ مجھے بیٹی دے گا, میں اس کی شادی کروں گا تو دونوں جہان میں جہیز میں دے دوں. بات نکل گئی منہ سے, بیٹی جوان ہو گئی, شادی کا وقت آ گیا. اب باپ سوچتا ہے کہ پیسہ تو گھر میں ہے نہیں, بخش دینے کی توفیق ہے نہیں, تو میں نے کہا دونوں جہان دے دوں گا. اب میں دونوں جہان کہاں سے جہیز میں دوں؟ میری ماں, تم بھی ذرا اپنی بیٹی کو دونوں جہان دینے کی فکر کیا کرو. ہاں, یاد رکھو, اگر بیٹی کو تم نے دین دے کر رخصت کیا تو سب کچھ تم نے دے دیا. تم نے 2-4 لاکھ دے دیے, لیکن اگر دین اس کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ کیا فائدہ؟ یہ کچھ پتھر ہے, کچھ کنکر ہے, کچھ اینٹیں ہیں, کچھ مٹی, کچھ ڈھیلے ہیں. زمانہ بڑا اچھا تھا. باپ جو ہے فقیہ اعظم کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضور, میں نے یہ منت مانی ہے, نظر مانی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو دونوں جہان دے دوں گا جہیز میں, تو اب میں دونوں جہان کیا دوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, حضرت امام نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں,
اے باپ اور اے ماں، اپنی بیٹی کی جہیز میں تو قرآن دے دے. جس نے اپنی بیٹی کو قرآن دے دیا اس نے دونوں جہان دے دیا. مگر میرے دوستو، سنے گا اقبال کون اپنی یہ انجمن ہی بدل گئی ہے. سنے گا اقبال کون اپنی یہ انجمن ہی بدل گئی ہے. اور نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں بتا رہے ہیں. نئے زمانے میں ناول اور افسانے کے زمانے میں شیکسپیئر کے ڈرامے کی کتاب اگر ہو، کچھ ناول ہو، کچھ اسٹوریاں ہو، کچھ میگزین ہو، اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن دے دو. نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں بتا رہے ہیں. لیکن میرے عزیزو دوستو سن لو، آپ کچھ بھی کہتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ سنو، اگر لباس پرانا ہو جائے تو نیا لباس پہن لو. سوٹ پرانا ہو جائے تو نیا سوٹ بنا لو. اگر دوپٹہ پرانا ہو جائے، تمہارا سوٹ پرانا ہو جائے، کپڑے پرانے ہو جائیں، مکان پرانا ہو جائے، نیا بنا لو. اگر کار پرانی ہو جائے تو نیا لے لو. لیکن یاد رکھو کہ دنیا میں ہر نئی چیز لی جا سکتی ہے، لیکن مذہب پرانا ہی اچھا ہے. مذہب کی حقیقت کو نہیں بدلا جا سکتا. مذہب پرانا اچھا، مذہب کی پرانی باتیں اچھی. ہاں، لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑیے. یہ مقام محبت ہے. یا میرے دوستو، مذہب کی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کی بات عرض کر رہا ہوں. قرآن سینے میں ہو، خدا کا نور سینے میں ہو تو میرے دوست بات بنتی ہے. فرمایا فیہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوستوں، وہ مومنین کی مائیں ہیں. سرکار تو عالم کی پیاری زوجہ مطہرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اور قرآن کی بڑی علامہ، فقیہہ، عابدہ، زاہدہ، قرآن کے مسئلے بیان کرنے والی ہیں. اللہ اکبر. ماں اور بہنوں، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن سیکھو اور قرآن سکھاؤ. اللہ اکبر. اقبال نے کیا اچھی بات کہی. کہتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. وہ لوگ ہمارے باپ دادا بزرگ وہ زمانے میں ریسپیکٹڈ تھے. کیوں؟ کہ وہ مسلمان تھے. کسی نے کہا ہے کہ ان کے جو ہم غلام تھے، ان کے جو ہم غلام تھے، جب تک ہم ان کے غلام تھے تو دونوں جہان کی سرداری ہمارے ہاتھ میں تھی. ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے. ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے. سرکار دو عالم کی سوسائٹی کو دیکھو، یہی تو ہے، یہی بلال، یہ غلام، یہ میرے دوستوں غریب فقراء غربا. لیکن ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے. اور ان سے چھٹے، ان سے جب ہم الگ ہو گئے تو ان سے چھٹے جہاں چھٹی آئی کمی وقار میں. عزت بھی میرے دوستو. اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ قبضے سے بیچاری امت کے یہ دن بھی گیا دنیا بھی گئی. قبضے سے بیچاری امت کے یہ دن بھی گیا دنیا بھی گئی. میرے دوستو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم ہوئے خار فقط تاریخ قرآن ہو کر. تم ہوئے خار، ہم جو ذلیل ہوئے، ہم نے قرآن کو چھوڑا تو قرآن نے ہم کو چھوڑ دیا. اللہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. میرے دوستو، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. یاد رکھو، قرآن کے بغیر تم مسلمان اور مومن کامل بن نہیں سکتے. اور قرآن کیسے سیکھو گے، قرآن کیسے پڑھو گے؟ اقبال کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اطیع اللہ و اطیع الرسول.
اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر تم اللہ کی اطاعت کر نہیں سکتے. خوب یاد رکھو، جب تک اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی ان کے بغیر اطاعت کر ہی نہیں سکتے اللہ کی. فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ شاعری نہیں ہے، حقیقت ہے. نیت دنیا کیا ہے؟ ارے لوح قلم تمہارے لیے ہیں، یہ جان تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، آسمان اور زمین، آسمانوں کی بلندیاں زمین کی پستیاں اے مسلمان تیرے لیے ہے. لیکن تو محمد عربی کا غلام بن جا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم